السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کہ آج کل کرونا وبا ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے آج کل لوگ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے صاف کرتے ہیں۔ علماء کرام کی وضاحت کے باوجود بھی ہمارے مسلمان بھائی شک اور شبہ کے شکار ہیں کہ یہ اس کے اندر الکحل ہوتا ہے، اسے لگا کر کے ہم مسجد کے اندر کیسے آئیں، اور بہت ساری مساجد کے اندر یہ سینیٹائزر بھی رکھا گیا ہے اور سینیٹائزر کے اندر الکحل ہوتا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائی یہ شک اور شبہ کے شکار ہے کہ الکحل تو حرام ہے، پھر اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے میں آپ کو آج کی اس محفل میں اسی بات کی اچھی طرح سے وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ الکحل یہ ہے کیا چیز۔ عرف عام میں شراب کو الکحل کہا جاتا ہے۔ الکحل حقیقت میں جو شراب کی قسم ہے، اس کے اندر نشہ ہو، انسان کی عقل کو خراب کر دے، چاہے کم ہو یا پھر زیادہ ہو، تو وہ الکحل ہے۔ لیکن جو آج کل بازاروں کے اندر دستیاب سینیٹائزر ہے، اس کے اندر جو الکحل ہے وہ الگ قسم کی ہے۔ اکثر ہمارے بھائی لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اور یقین مانیے کہ اکثر لوگ الکحل کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ دیکھیے، یہ جو دوائی کے اندر الکحل ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ حقیقت ہے کہ کوئی دوا ایسی نہیں ہے آج کل کے دور میں جس کے اندر الکحل نہ ہو، بلکہ کھانسی وغیرہ کی جو سیرپ ہوتی ہے نا، اس سیرپ کے اندر بھی الکحل مکس ہوتا ہے۔ اور تو اور ہے ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہومیوپیتھک جو ادویات ہوتی ہیں، ہومیوپیتھک جتنی بھی دوائیں ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر پوری دوائیں الکحل کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ الکحل دراصل یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیے، جو سینیٹائزر کے اندر ہوتا ہے، یہ الکحل دراصل ایک کیمیکل چیز ہے جس کا مقصد نشہ لانا نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں، یہ تحقیقی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں، جس کا مقصد نشہ لانا نہیں بلکہ اس چیز کی حفاظت اصل مقصود ہوتی ہے۔ دوائی کے اندر جو الکحل ڈالا جاتا ہے وہ اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ دوائی خراب نہ ہو۔ سینیٹائزر کے اندر جو الکحل ڈالا جاتا ہے وہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ سینیٹائزر خراب نہ ہو۔ تو دیکھیے، جو الکحل دوائیوں کے اندر مکس ہوتا ہے، یہ دراصل دوائیوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ناظرین کرام، سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ جانکاری حاصل کر لی کہ الکحل اس کا مقصد یہ نشہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جن ساری چیزوں سے شراب بنائی جاتی ہے، ان ساری چیزوں سے یہ الکحل تیار نہیں کی جاتی ہے، بلکہ ایک کیمیکل مادہ ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیں، الکحل ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اس بات سے بھی آپ ہوشیار رہیں کہ اگر آپ سینیٹائزر زیادہ یوز کرتے ہیں، اگر آپ نے 2-3 مہینہ لگاتار کثرت سے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے صاف کیا، تو ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اسکن کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت خطرناک کیمیکل ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیمیکل ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہاتھ پر رکھتے ہوں گے، آپ کو اس کے گرمی پن کا احساس ہوتا ہوگا۔ دراصل اس کے اندر فائر ہوتا ہے، فائر۔ تو ناظرین کرام دیکھیے، یہ تو الکحل کی حقیقت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الکحل ملے ہوئے سینیٹائزر سے ہم اور آپ ہاتھ کو صاف کرتے ہیں اور پھر اسی سے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں میرے بھائی، بالکل ہو جائے گی۔ آپ شک اور شبہ میں نہ پڑیں۔ آج کل تو ویسے ہی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہر انسان پریشان ہے۔ ناظرین کرام، آپ اپنے آپ کو مصیبت کے اندر نہ ڈالیں، لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یہ مجبوری کی صورت ہے، یہ جان بچانے کی صورت ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی اس فرمان کو یاد رکھیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 119 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، کیا مسلمانوں، جو چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں اللہ نے اسے تفصیل سے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر یہ کہ مجبوری کی صورت ہو تو وہ حرام چیزیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے لیے مجبوری کی صورت میں یہ جو حرام چیزیں جن کی تفصیلات قرآن کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، یہ حرام چیزیں بھی ضرورت کے تحت تمہارے لیے جان بچانے کے لیے حلال ہیں۔
تو ہمیں سینیٹائزر سے اصل جان بچانا مقصود ہے، اسی لیے سینیٹائزر لگا کر کے، ہاتھوں کو لگا کر کے اگر آپ نماز کو آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو بلا شک اور شبہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی لوگ اس چیز سے بھی شک اور شبہ کے شکار ہیں کہ ماسک لگا کر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے میرے بھائی، اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ عام حالات میں چہرے کو ڈھک کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی مجبوری کی صورت ہے نا۔ آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کا علاقہ ہے، اور حکومت کا بھی یہ حکم ہے کہ جب بھیڑ بھاڑ کی جگہ میں ہو، جب باہر نکلے تو ماسک لگائیں۔ جب حکومت کا بھی حکم ہے اور ہمیں جان بھی بچانی ہے اور ہمیں عبادتوں کو بھی انجام دینی ہے، تو کیوں نہ ہم اسلام کے اندر جو آسانیاں ہیں اس کو اختیار کر کے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اسلام کے احکام پر بھی عمل کریں۔ لہٰذا ناظرین کرام، یاد رکھیں، سینیٹائزر کو لگا کر کے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے، اور اگر آپ ماسک لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے۔